جی السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سحری کے اور روزے کے متعلق ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے روزے کی حالت میں، تو ہم انشاءاللہ آپ کو اصولی علاج، اس کی ٹھوس وجہ کہ پیاس لگتی کیوں ہے اور اس کی آپ کو اصولی علاج بھی بتائیں گے کہ آپ کیا چیز استعمال کریں کہ انشاءاللہ آپ کا جو پیاس ہے وہ قدر انتہائی آتا کم ہوگی۔ اس کے علاوہ افطاری کے ٹائم جب انسان روزہ کھولتا ہے تو بعض لوگ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، بلڈ پریشر بالکل لو ہو جاتا ہے، نماز تراویح پڑھنے میں ہمت نہیں رہتی۔ تو انشاءاللہ آپ کو دونوں وجوہات کا تفصیلی سے بیان کیا جائے گا، بتایا جائے گا، اور اس کا اصولی علاج جو قانون کے مطابق ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، دہی کا مزاج ہوتا ہے خشک۔ قانون کے مطابق، قانون مفرد اعضاء کے مطابق دہی کا مزاج خشک ہوتا ہے، یہ پہلے سے طے ہے، بزرگوں کی طرف سے ہی طے ہے۔ دہی کا استعمال کرتے ہیں یہ جب دہی یا کوئی کھٹی چیز، ترش چیز جس کا مزاج خشک ہوتا ہے استعمال کی جائے تو اس استعمال کرنے کی وجہ سے جگر کا فعل کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ جگر کا جو فعلی مزاج ہے وہ ہوتا ہے غدی یعنی گرم مزاج۔ تو ترش چیز یعنی کھٹی چیز استعمال کرنے سے، کھٹی چیزیں کیا ہے؟ یہ کھٹی دہی، لیموں، سکنجبین یا اچار، یہ ساری چیزیں کھٹی ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزیں استعمال کرنے سے جگر میں سکون ہو جاتا ہے، جگر کم کام کرتا ہے، تو کم کام کرنے کی وجہ سے پیاس کا احساس کم ہوتا ہے۔ دیکھیں پہلے وقتوں میں بھی بہت زیادہ دہی لوگ دیا کرتے تھے روزوں کی حالت میں، اور میں آپ کو دوسرا طریقہ انشاءاللہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ دہی وغیرہ استعمال نہیں کرتے تو اس کا پھر دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ کوئی کھٹی چیز استعمال کر لے، جیسے لیموں یا اچار یا کوئی بھی کھٹی چیز، کنجبین وغیرہ، کیونکہ ان کا مزاج کھٹا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں استعمال کرنے سے دل حرکت میں تیز ہو جائے گا، جگر میں سکون ہوگا، تسکین ہوگی، اور جگر میں سکون ہونے کی وجہ سے پیاس کم لگے گی۔ اب اگر آپ کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرتے ان میں سے، تو پھر آپ کو اگر پیاس لگتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر جو شریعت میں ایک اس کا علاج یہ ہے کہ آپ انسان نہایا جائے، یعنی نہایا جائے۔ نہانے سے کیا ہوگا کہ انسان کے جسم میں جو گرمی اور خشکی ہوتی ہے وہ پانی جذب کر لیتا ہے، اس کو خارج کر دیتا ہے، اور انسانی جسم کو ٹھنڈا محسوس کرتا ہے۔ ٹھنڈ انسانی جسم جذب کر لیتا ہے اور گرمی اور حرارت کو خارج کر دیتا ہے۔ گرمی خارج ہونے کی وجہ سے انسان کی پیاس کم ہو جاتی ہے، حرارت کی شدت کی وجہ سے جو کہ پانی نے جذب کر لی ہے نہانے کے بعد انسان پیاس محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ لوبیا بھی خشک مزاج کا حامل ہوتا ہے، بعض لوگ لوبیا بھی استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی پیاس قدر کم ہو جاتی ہے۔ نہانے والا طریقہ یہ شریعت کے مطابق ہے، کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے، جسم میں جو گرمی کی شدت ہوتی ہے جذب ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، تو پورے جسم میں جب پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ حرارت خارج ہو جاتی ہے لہروں کی صورت میں، یا پانی جب مطلب یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گرم چیز پر کوئی ٹھنڈی چیز پھینک دینا، آگ وغیرہ پر پانی پھینک دینا تو وہ فوراً ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو یہی یہ عمل ہے۔ اب آپ افطاری کے متعلق چند سوالات ہیں کہ بہت سے لوگ افطاری جب کرتے ہیں تو ان کو کمزوری بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، وہ بلڈ پریشر بالکل لو ہو جاتا ہے، کم ہمتی، ناطاقتی محسوس کرتے ہیں، اور کسی کام کو کرنے کا دل نہیں کرتا، ٹانگوں میں جان نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ نماز تراویح بھی بعض لوگوں سے پڑھ ہی نہیں جاتی کیونکہ کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے 16 گھنٹوں کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں انرجی کافی کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اصول کو سمجھا جائے، قانون کے مطابق سمجھا جائے کہ آخر کس چیز کی کمی ہوتی ہے، طاقت کیسے آئے گی، تو انشاءاللہ آپ کو آسانی کے ساتھ اپنا علاج کرنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا آپ نے۔ اس کی ٹھوس وجہ کیا ہے؟ جب آپ پانی زیادہ استعمال کریں گے یا آپ کوئی میٹھی چیز، لسی یا کوئی بھی ٹھنڈی چیز استعمال کریں گے تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا، چونکہ سارا دن گزرنے کے بعد انسانی جسم میں، دل میں بالکل سکون ہے، دل میں تحریک ہے، خشکی ہے، لیکن جگر بالکل کام نہیں کر رہا، جسم میں گرمی نہیں ہے۔ جگر میں گرمی پیدا کرنے کے لیے کوئی گرم چیز استعمال کی جائے۔ قانون کے مطابق اللہ پاک نے جو شریعت میں بھی بیان فرمایا ہے کہ نمک سے روزہ کھولا جائے، نمک کا مزاج ہوتا ہے گرم، اور اس کے علاوہ کھجور سے روزہ کھولنا بھی سنت ہے، کھجور کا مزاج بھی گرم ہوتا ہے۔
تو اس سے ثابت ہوا کہ گرم چیزیں استعمال کرنے سے انسانی جسم میں طاقت آتی ہے۔ اب آپ یہ گرم چیزیں استعمال نہیں کر سکتے چونکہ پیاس زیادہ ہوتی ہے، تو پھر آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ آپ سماعت فرمائیں۔ آپ نے تخم بلنگو لینا ہے، چھلکا اسپغول لینا ہے، گوند کتیرا لینا ہے۔ یہ آپ نے تینوں چیزیں برابر وزن لے کر گوند کتیرا آپ نے باریک کر لینا ہے، باقی تخم بلنگا اور چھلکا اسپغول وغیرہ کو باریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھا کلو میٹھا دودھ آپ نے لینا ہے، اور روزہ کھولنے سے پہلے اور افطاری کرنے سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے پہلے میٹھے دودھ میں ان تینوں چیزوں کے 2 چمچ آپ نے بھر کر ڈال دینا ہے۔ مکس کر لینا تینوں چیزوں کو، پھر 2 چمچ آپ نے اس دودھ میں ڈال دینا ہے۔ جب روزے کا ٹائم ہوگا تو یہ کھیر کی طرح ہو جائے گا، تو آپ اس کو استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے جو آپ کی پیاس کی شدت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ناطاقتی کمزوری ختم ہوگی، نمکیات کی کمی جو ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی، اور انسان کی پیاس بھی، جو پانی کی کمی ہے انسان طلب کرتا ہے بار بار کہ پیاس مطلب پانی مجھے پیا جائے، تو اس سے طلب ختم ہوگی اور پانی کی کمی جو ہے وہ پوری ہوگی۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میٹھی چیز لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میٹھی چیز سے مراد سکنجبین یا لیمو اس میں کم ہو گئے، میٹھی چیز ہوگی، اور اس کے علاوہ میٹھی لسی ہو گئی، کیونکہ ان کا مزاج بھی بالکل تر ہوتا ہے، ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے۔ پانی زیادہ تر لوگ پیتے ہیں کیونکہ ان کا مزاج تر سرد ہے، تو پانی پینے کی وجہ سے جسم میں گرمی بالکل پہلے ہی گرمی زیرو ہے، انسانی جسم میں بالکل جگر سکون میں ہے، گرمی کم ہے۔ تو جب آپ پانی پئیں گے، پانی کا مزاج بھی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈی چیزوں کا مزاج بھی ٹھنڈا ہے، تو پھر کیسے جگر میں تحریک پیدا ہوگی؟ جسم تو آگے ہی ٹھنڈا ہے، تو اس پہ بلڈ پریشر لو ہوگا، اس سے انسان کمزوری محسوس کرے گا، ٹانگوں میں جان نہیں رہے گی، بالکل انسان بے چینی محسوس کرے گا، اور ایسا ہی چاہے گا کہ میں بالکل آرام کرتا رہوں، کہیں پر حرکت نہ کروں۔ تو آپ کو میں نے جو نسخہ بتایا ہے آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو تمام فوائد حاصل ہوں گے، اور جو آپ ناطاقتی اور کمزوری محسوس کر رہے ہیں وہ بالکل آپ کی بحال ہوگی، اور نسخہ استعمال کرنے سے آپ کو تمام فوائد حاصل ہوں گے۔ اب آخر میں کولڈ ڈرنک، یعنی بہت سے لوگ کوکا کولا، پیپسی وغیرہ سے روزہ کھولتے ہیں، دیکھیں یہ تو ذرا سر ظلم ہے۔ اب کوکا کولا اور پیپسی کا مزاج چونکہ خشک ہے، تو جسم میں پہلے ہی خشکی زیادہ ہے، تو یہ تو انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ دیکھو اب آپ نے روزہ رکھا 18-16 گھنٹوں کا، اوپر سے آپ تیزاب گرا رہے ہیں، تو معدے میں زخم ہونے کا پھر خطرہ ہوتا ہے، السر ہو جاتا ہے۔ اس میں تیزاب ہوتے ہیں 3 بوتل میں 3 تیزاب ہوتے ہیں، اور اوپر انہوں نے لکھا بھی ہوتا ہے، اور لکھا بریک ہوتا ہے تاکہ عام پرسن اس کو پڑھ نہ سکے۔ تو اصل میں یہ ہوتا تیزاب ہے، چونکہ بوتل کا مزاج خشک ہوتا ہے۔ آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ جناب اس نے کھانا زیادہ کھایا ہے تو اس کو بوتل پلائی جائے کوکا کولا وغیرہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تیزاب ہوتا ہے، کھانے کو جلدی ہضم کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے سارا دن بالکل بھوک پیاس میں گزاری، جب آپ روزہ کھولنے کے بعد فوراً بوتل پیے گے، تو اس سے یہ بوتل تیزاب ہوتی ہیں، جگر اس بوتل کے استعمال سے معدے میں زخم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے زخم ہونے کا خطرہ ہے۔ خدا را آپ کولڈ ڈرنکس بوتل وغیرہ استعمال نہ کریں، بلکہ قانون اور فطرت کے مطابق جو میں نے آپ کو علاج بتا دیا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس سے انتہائی ہائی قسم کا فائدہ ہوگا، اور آپ اس کو استعمال کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ اس کا ہر پرسن کا، ہر آدمی کا، انسان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو کچھ جو بھی ہم ویڈیو لے کر آئیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، ایسی ہی ہائی قسم کے علم والی، وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گی۔ اب آخر پر آپ کو ایک اگلی ویڈیو کے بارے میں بھی بتا دیا جائے کہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو ایسے بتائیں گے کہ اس میں شوگر والے لوگ بھی انشاءاللہ روزہ رکھ سکیں گے بغیر کسی تھکاوٹ کے، بغیر کسی کمزوری کے، تو مکمل تفصیل سے اس ویڈیو میں ہی بتایا جائے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔